So, in the name of Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal, and now in this class we have to finish this chapter about drug abuse. So, the main topic is treatment of drug abuse. So, basically, it is of two kinds. So, first one is hospital treatment or clinical treatment. So this depends upon, so first one is a kind of drug used by the addict, his personality makeup and medical condition of the addict. Next is any therapeutic treatment is effective only if the addict voluntarily submits to treatment. Next is his family cooperate with doctors and physicians, and last one is the drug should not be supplied to the addict during the time of treatment. So basically آج کی کلاس میں ہم جانیں گے ڈرگ ایبیوز کی ٹریٹمنٹ کے متعلق. سو بیسیکلی دیز آر ایکچولی بیسک پوائنٹس. سو ہاسپٹل میں جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے تو سب سے پہلے اس کو مختلف قسم کے میڈیکیشن لگاتی ہیں، جو اسے ہم کہتے ہیں مختلف قسم کے اینٹیڈوٹس کی انجیکشن لگتی ہے پیشنٹ کو، تاکہ اس نے جتنی بھی نارکوٹک یا ایڈکٹیو سبسٹانسز یوز کی ہے تو اس کی جو باڈی پہ نگیٹیو ایفیکٹس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور نارمل کنڈیشن میں وہ پیشنٹ ریہیبلیٹیٹ ہو جائے. تو اسی وجہ سے ہیروئن، اس کے ساتھ ساتھ مارپین اور جو دوسرے نارکوٹک اور اوپیائڈ میڈیسن ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ٹوبیکو اسموکنگ ہے، تو یہ جتنے بھی یا دوسرے جو میڈیسن ہوتے ہیں سیڈیٹیو اینڈ ہپنوٹکس، تو یہ تمام وہ میڈیسن ہے جب اس پہ بندے کو ایڈکشن لگتی ہے تو اس کی مارکیٹ میں، ہاسپٹل میں، کلینکس میں اینٹیڈوٹس بھی اویلیبل ہیں. تو ان تمام اینٹیڈوٹس سے مختلف قسم کے اینٹیڈوٹس جب یوز ہوتی ہیں تو باڈی پہ ان تمام ایڈکٹیو سبسٹانس کی جو ہارمفل ایفیکٹس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ہاسپٹل میں ہمیں میڈیسن کے حوالے سے بھی پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریونٹیو میئر ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوگا. تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹ انڈیویجول ہے وہ کس قسم کا میڈیسن یا ڈرگ یوز کرتا ہے. تو سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا چاہیے کہ وہ کس ٹائپ، کس کلاس کی ڈرگس کی ایڈکشن کرتا ہے. تو سب سے پہلے ڈرگ آئیڈینٹیفیکیشن کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، جسے ہم ان پیشنٹ کہتے ہیں، تو اس کی پرسنالٹی پہ بھی ورک ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ٹریٹمنٹ تب تک ایفیکٹیو ہوگی جب تک پیشنٹ خود کوآپریٹ کریں فزیشنز کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ. تو اس میں یہ پوائنٹ لازمی ہے کہ پیشنٹ کو چاہیے، انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر اور جتنا بھی میڈیکل پروفیشنل بندے جب ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈکٹیو پرسن کی یا انڈیویجول کی جو فیملی ہوتی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہیلتھ کمیونٹی کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ بہت حد تک کوآپریٹ کریں، کیونکہ جب تک کوآپریشن نہیں ہوگی تو یہ جو مسئلے ہے وہ تب تک ختم نہیں ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہیلتھ کمیونٹی کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہوگا اور بہت حد تک کوآپریٹیو رہنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی انڈیویجول جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو اس کو کسی بھی قسم کی نارکوٹک ڈرگس کی یا جس ڈرگ پہ
اس انڈیویژول کو ایبیوز ہوئی تھی تو اس کو بھی سٹاپ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، اگر وہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ ان ادویات کی بھی استعمال کرتا ہو جس کو اس سے ایبیوز ہوئی ہو، تو یہ ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہوگا، یا اس قسم کی ٹریٹمنٹ کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس پہ عمل کی جائے تو ٹریٹمنٹ کافی حد تک افیکٹو ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ از سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ۔ تو بیسیکلی جتنے بھی یہ ڈیزیزز ہوتے ہیں یا یہ مسئلے ہوتے ہیں ڈرگ ایبیوز کی، تو ہاسپٹل میں مختلف قسم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے پروفیشنل ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں تو یہ سائیکاٹرک جو ڈاکٹر یا فزیشین ہوتی ہے اس سے اس کی علاج کرنا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر ہے، کچھ سجیشن اور ہینڈس ہے جس کو فالو کرنا ہوگا، تو اسی وجہ سے بھی ٹریٹمنٹ بہت حد تک افیکٹو ہو سکتی ہے۔ تو فرسٹ ون از ٹو ریموو دا کاز رسپانسبل فار ایڈکشن۔ سب سے پہلے ایڈکشن کی جو بنیادی کازز ہے، جو بنیادی وجوہات ہے، اس کو ہٹانا ہوگا، اس کو ریموو کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک بنیادی کازز جو ایڈکشن کی ہے تو اگر یہ ریموو نہیں کیا گیا ہو تب تک افیکٹو ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے۔ نیکسٹ از کانٹیکٹ ود اینٹی سوشل سوسائٹی شوڈ بی اسٹاپڈ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب کسی بھی انڈیویژول کو ڈرگ ایبیوز ہوئی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جس سوشل کلاس میں اٹھتا بیٹھتا ہو تو اس کے ساتھ انٹریکشن کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بندہ ایک دفعہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے اور پھر بھی وہ ان سوسائٹی میں بیٹھتا ہو، ان کمیونٹی میں بیٹھتا ہو جس کمیونٹی میں نارکوٹک سبسٹانسز کی یا ایبیوسیو سبسٹانسز کی یا اسموکنگ ٹائپ چیزوں کی استعمال ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ دوبارہ ان چیزوں کو استعمال شروع کر دے۔ تو یہ پوائنٹ کافی امپورٹنٹ ہے کہ اینٹی سوشل سوسائٹی کو سٹاپ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹروڈکشن آف چلڈرن ٹو ریلیجیس ایجوکیشن۔ تو اسلام پوائنٹ آف ویو سے یہ تمام چیزیں بین ہیں، تو اسی وجہ سے بچوں کو اسکولنگ میں ایون سلیبس میں یہ باتیں اس کو سکھانا چاہیے کہ یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سائنٹیفکلی اینڈ ریلیجیسلی دیز آر ہارمفل فار ہیومن باڈی، مائنڈ اینڈ ہیلتھ۔ تو اسی وجہ سے بچوں کو یہ باتیں سکھانا چاہیے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے لحاظ سے بھی یہ باڈی کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے بچوں پہ فوکس کرنا چاہیے اور بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہیے تاکہ وہ جوانی میں یا یوتھ یا ٹین ایج میں ان تمام چیزوں کی طرف ان کی انکلینیشن نہ ہو۔ نیکسٹ از انکریجمنٹ ٹو موو ان اے گڈ سوسائٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز اور ہیلتھی سوسائٹی اور ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو چاہیے کہ اس کی سوشل ایکٹیویٹیز، سوشل گرومنگ اور اس کی بچوں کی پرسنالٹیز پہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو سپورٹس کی اور مختلف قسم کی گیمز کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کھیل سے یا فزیکل ایکسرسائز سے جتنے یوزفل ایفیکٹس باڈی پہ پیدا ہوتی ہے تو یہ کسی اور چیز سے نہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ بچوں کو اسکول ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کی سپورٹس ایکٹیویٹیز پہ، اس کی فزیکل ایکسرسائز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہیلتھی مائنڈ کے لیے ہیلتھی باڈی کا ہونا کافی مفید ہے۔ تو تب تک ہیلتھی مائنڈ پاسبل نہیں ہے جب تک بندہ فزیکلی فٹ نہ ہو۔
تو فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کو بہت حد تک فالو کرنا ہوگا. تو اسی وجہ سے اگر بندہ اسپورٹس میں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں جو سوسائٹی کے لیے اور انڈیویجول لیول پہ یہ چیزیں مفید بھی ہے اور اس سے بندے میں کمپٹیشن اور گرومنگ بھی پیدا ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے ہمیشہ بچوں کو پازیٹیوٹی پہ اور آپٹمزم پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس اباؤٹ دا ہارمفل ایفیکٹس آف ایڈکشن آن ہیلتھ. تو اس سے پہلے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سی ایفیکٹ ہے ڈرگس ایبیوز کی جو انڈیویجول پہ یا پیشنٹ پہ یا ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سے ہارمفل ایفیکٹس ہیں جب کوئی بھی بندہ ڈرگ کی ایبیوز کرتا ہو تو وہ اس کو لگتی ہے. تو اسی وجہ سے سوسائٹی میں یہ اویئرنیس کیمپین شروع کرنا چاہیے اور یہ ایجوکیشن میں سلیبس میں بھی یہ چیزیں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ہیلتھ کے متعلق بھی انفارمیشن ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ اسموک کی پولوشن کی اور ان تمام جو نگیٹیو چیزیں ہیں جس سے بندے کی انڈیویجول کی صحت ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس کے متعلق اویئرنیس کیمپینز ہونا چاہیے تھرو ماس میڈیا, through social media and through textbook. So it's the duty of all the community. So thanks for watching. Good wishes.